اور شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روح مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، اسی چہرے مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام دیکھتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں، وجہہ لیس بوجہ الکذاب، ان کا چہرہ دروغ گو کا چہرہ نہیں ہے۔ اور سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ایمان لے کے آئے حضرت عبداللہ بن سلام۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر خوبرو تھے۔ اور حضرت ہند بن حالہ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی مانند تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور سرخ دھاری دار حلہ مبارک پہنے ہوئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھتا، حتیٰ کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یوسف کے حسن کے تو کیا کہنے کہ اس کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن سرکار کے چہرے کو دیکھ کر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹا دی، یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ شاعر کہتا ہے کہ تو انگلیوں کی بات کرتا ہے، یہاں تو لوگ اپنے سروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سحر کے وقت میں سی رہی تھی اور میری سوئی سیتے ہوئے زمین پر گر گئی، اور پھر میں اس سوئی کو تلاش کرنے لگی، لیکن میری وہ سوئی جو ہے وہ نہیں ملتی۔ فرماتی ہیں کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور کے صدقے اتنی روشنی تھی کہ میں نے اس سوئی کو ڈھونڈ لیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ بیان کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، سختی و عذاب ہے، سختی و عذاب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ جملے کہے، اور پھر فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے کہ جو میرا چہرہ دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آئے، اور انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ دسترخوان لے کے آؤ۔ یہ چاشت کے وقت کا کھانا تھا۔ جب وہ کھانا لے کے آئی تو پھر فرمایا کہ ایک رومال لے کے آؤ۔ وہ کنیز ایک میلا رومال لے کر آپ کے پاس آئی، تو آپ نے فرمایا کہ تنور کو گرم کرو۔ پھر اس کو گرم کیا، آگ جلائی، اور پھر اس رومال کو تنور کے اندر ڈال دیا، اور پھر وہ رومال ایسا سفید نکلا کہ جیسے کوئی دودھ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور پھر جب ہم نے اس رومال کو صاف کرنا ہو تو پھر ہم اسے تنور کے اندر ڈالتے ہیں، اور دودھ کی طرح یہ سفید نکل آتا ہے، اور اس طرح ہم اسے صاف کر لیتے ہیں، کیونکہ آگ اس شے کو کچھ نہیں کہہ سکتی، اثر ہی نہیں کرتی کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک مس ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی چہرہ جب حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پھر قلم اٹھتا ہے فاضل بریلی کا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ لم یاتی نذیرک فی نظرم مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔
اور جب مہر علی شاہ کا قلم اٹھتا ہے تو لکھتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں،